الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اس وسیع و عریض کائنات کا تن تنہا خالق اور مالک ہے. اس کائنات میں تمام تر تصرفات کا مالک اللہ جل جلالہ بذات خود ہے. گویا کہ کائنات میں واحد مختار کل صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا کر رکھی ہیں. اس کائنات میں ہزارہا قسم کے حیوانات ہیں، ہزاروں قسم کے جمادات ہیں، ہزاروں قسم کی نباتات ہیں اور مختلف قسم کے حیوانات ہیں. کچھ حیوانات فضائی ہیں، کچھ زمینی ہیں، کچھ بحری ہیں. آپ کو اس کائنات میں مختلف قسم کے رنگ ہر جگہ بکھرے ہوئے نظر آئیں گے. وسیع و عریض زمین ہے. اس زمین کو حرکت سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر پہاڑوں کے سلسلے کو قائم فرمایا. زمین سے لے کر آسمانوں تک اور آسمانوں سے اوپر نہ جانے اللہ جل جلالہ کی کتنی مخلوقات ہیں. آسمانوں پر اتنے فرشتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ آسمانوں پر 4 انگل کے برابر جگہ بھی ایسی نہیں ہے جو خالی ہو اور جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ جل جلالہ کی عبادت میں مصروف نہ ہو. تو آسمانی مخلوق جو ایک ملکوتی نظام کی تابع ہے وہ ایک الگ مخلوق ہے. یہ رنگ برنگ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات ہیں اور یہ وسیع و عریض کائنات کا سلسلہ ہے جو آپ کے سامنے ہے. اس کائنات کی انتہا جا کر ہوتی ہے عرش عظیم پہ. آسمانوں کا سلسلہ ہے، اس میں فرشتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی معصوم اور برگزیدہ مخلوق ہے اور سب سے آخر میں جا کر عرش ہے. اور عرش اور باقی کائنات کا تناسب کیا ہے؟ تو روایت میں آتا ہے کہ جس طریقے سے ایک بڑے وسیع و عریض میدان میں درمیان میں ایک چھوٹا سا حلقہ رکھ دیا جائے، کوئی چھوٹا سا دائرہ نما چھلا نما کوئی چیز رکھ دی جائے، تو جو نسبت اس کی اس پورے میدان سے ہے وہی نسبت پوری کائنات کی عرش سے ہے. گویا کہ عرش ایک بڑے میدان کی طرح ہے اور پوری کائنات اس چھوٹے سے حلقے کی طرح ہے جو ایک بڑے میدان کے درمیان میں حلقہ پڑا ہوتا ہے اور اس کی کوئی نسبت نہیں ہے اس میدان سے. اس طریقے سے عرش کی وسعتوں کے سامنے پوری کائنات کی وسعت کا یہ عالم ہے جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی چھوٹا سا حلقہ رکھ دیا جائے. تو یہ ایک پورا سلسلہ ہے کائنات کا جو اللہ تبارک و تعالی نے بنا رکھا ہے. اب اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا ہے کہ اس انسان کے 1.5-2 گز کی جسامت میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا تمام مخلوقات کا نمونہ رکھا ہوا ہے. کائنات میں حیوانات آپ کو ملیں گے، نباتات ملیں گے، زمین ہے، پہاڑ ہیں، جنگلات ہیں. یہ تمام تر مخلوقات جو اللہ جل جلالہ نے اس کائنات میں پھیلا رکھی ہیں، تو اللہ نے انسان کی شکل میں ایک ایسی جامع حقیقت بنائی ہے یا ایک ایسا مکمل مخلوق بنائی ہے کہ اس 1.5 گز کے انسان میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کے نمونوں کو سمو کے رکھا ہے. آپ اپنے آپ پر غور کریں. زمین کا نمونہ انسان میں موجود ہے. زمین اللہ نے مٹی سے بنائی ہے اور انسان بھی مٹی سے بنا ہے. انسان اگر اپنے جسم کو 2-4 دن تک نہ دھوئے تو اس کے جسم سے مٹی جھڑتی ہے، میل اس کے جسم سے خود بخود نکلتا ہے. اور جب انسان مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کا جسم مٹی میں مل جاتا ہے کیونکہ یہ بنا ہی مٹی سے ہے. تو زمین کا نمونہ اللہ نے اس شکل میں انسان میں رکھا ہے کہ انسان کو اللہ جل جلالہ نے مٹی سے بنایا.
زمین پر آپ دیکھیں یہاں پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو ساکن فرمایا ہے کہ کہیں یہ زمین ہلے نہ اور بندوں کو لیکن نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کو خاموش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کا سلسلہ قائم کیا، گویا کہ پہاڑوں نے زمین کو قائم رکھا ہوا ہے۔ تو انسانی جسم میں پہاڑوں کی مثال انسان کی ہڈیوں کی ہے کہ ہڈیوں نے انسانی جسم، مٹی کا یہ تودا، اس کو ان ہڈیوں نے قائم رکھا ہوا ہے۔ تو پہاڑوں کا نمونہ بھی آپ کو انسانی جسم میں ملے گا۔ زمین کے اوپر اللہ نے نباتات پیدا کی ہیں، جنگلات اگائے ہیں، یہاں جھاڑیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ جنگلات کبھی گھنے ہوتے ہیں، کبھی فاصلے پر ہوتے ہیں۔ تو اس کا نمونہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں رکھا ہے۔ انسانی جسم پر بال اگتے ہیں۔ سر کے مثال آپ لے لیجئے، یہاں بال اتنے گھنے ہیں گویا کہ زمین پر کوئی گھنا جنگل ہوتا ہے۔ انسان کے باقی جسم پر بھی بال ہیں، آپ کلائیوں کے بال دیکھ لیجئے، فاصلے فاصلے سے چھوٹے چھوٹے بال ہیں، گویا کہ زمین پر فاصلے فاصلے سے چھوٹے موٹے درخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر رکھے ہیں۔ پھر زمین کا بہت سارا حصہ ایسا ہے جہاں کوئی چیز نہیں اگتی، تو اس کا نمونہ بھی باری تعالیٰ نے انسان کے جسم میں رکھا۔ اپنی ہتھیلیوں کو دیکھ لیجئے، ناک کو دیکھ لیجئے، ناک کا اوپر والا حصہ، ہتھیلی کا یہ اندرونی حصہ کہ اس میں بال نہیں اگتے۔ تو جنگلات کا نمونہ بھی کسی نہ کسی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہے۔ کائنات میں اللہ نے حیوانات کو پیدا کیا ہے، یہاں مختلف قسم کے حیوانات ہیں، تو ان حیوانات کا نمونہ بھی انسانی جسم میں موجود ہے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ انسانی جسم میں اللہ نے جراثیم کو پیدا کیا ہے۔ اب وہ جراثیم کیا ہیں؟ وہ ایک مستقل مخلوق ہے، ایک مستقل حیوانات ہیں۔ ان میں سے کچھ جراثیم انسانی جسم کے لیے ضروری ہیں، مثبت کردار آپ کے جسم میں ادا کرتے ہیں کہ اگر وہ جراثیم نہ رہیں تو انسان بیماریوں سے محفوظ نہ رہ سکے، اور کچھ جراثیم منفی کردار ادا کرتے ہیں کہ خاص قسم کے بیماری کے جراثیم انسانی جسم میں گھس کر انسان کو بیمار کر دیتے ہیں۔ تو ایک طرف انسان کے جسم میں ہزارہا قسم کے جراثیم کی شکل میں حیوانات موجود ہیں جو مستقل انسان کے جسم میں رہتے ہیں، اور بعض اوقات انسان کے معدے میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ جو بھی خوراک کھاتے ہیں انسان کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کیڑے انسانی جسم کے اس فائدے کو کھینچ لیتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ اس پر غور کریں گے اور بھی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ تو گویا کہ زمین پر اس کائنات میں اللہ جل جلالہ نے جو حیوانات پیدا کر رکھے ہیں اس کا ایک نمونہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس 1.5-2 گز کے جسم میں رکھا ہے۔ آپ زمین میں چلتے پھرتے ہیں، یہاں آپ کو چشمے نظر آتے ہیں، مختلف علاقوں میں ابلتے ہوئے چشمے آپ کو ملیں گے۔ کوئی گرم پانی کا چشمہ ہے، کوئی ٹھنڈے پانی کا چشمہ ہے، کوئی نمکین پانی کا چشمہ ہے، کوئی میٹھے پانی کا چشمہ ہے، سمندروں کی شکل میں کھارا پانی اللہ جل جلالہ نے زمین پر پیدا کیا ہے۔ اس کا نمونہ بھی آپ کو انسانی جسم میں ملے گا۔ زبان میں اللہ نے میٹھے پانی کا ایک چشمہ پیدا کیا ہے، آپ کے منہ میں ہر وقت پانی ہوتا ہے لعاب کی شکل میں، اور اس کی کتنی اہمیت ہے انسانی زندگی میں کہ اگر کوئی شخص اس بیماری کا شکار ہو کہ اس کے منہ میں لعاب نہ پیدا ہوتا ہو تو اس سے پوچھ لیجئے کہ اس لعاب کی، اس چشمے کی جو اللہ کے حکم سے آپ کے منہ میں لاشعوری طور پر، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، لیکن یہ چشمہ اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے جو آپ کے منہ میں جاری اور ساری ہے، اور اسی چشمے کی وجہ سے انسان کے لیے لقمے کو چبانا آسان ہے، پھر اس کو نگلنا آسان ہے، اور پھر اس کے ذرات لقمے کے ساتھ انسان کے معدے میں جاتے ہیں تو خوراک کا ہضم ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ تو زبان میں، منہ میں اللہ نے میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری کیا ہے جو زمین پر موجود میٹھے پانی کے چشموں کا ایک نمونہ ہے۔ زمین پر نمکین پانی کے چشمے بھی ہوتے ہیں، تو اللہ نے انسان کی آنکھوں میں نمکین پانی کا چشمہ رکھا ہوا ہے۔ آنسو اگر کبھی آپ کی زبان پہ لگ جائے تو اس کا جو ذائقہ ہے وہ نمکین ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے۔ انسان کے معدے میں اللہ نے کڑوے پانی کو پیدا کیا ہے
جو اس کے غذا کو تحلیل کرتا ہے۔ تو روئے زمین پر جتنے قسم کا پانی آپ کو دستیاب ہے، ٹھنڈا ہے، گرم ہے، میٹھا ہے، جو بھی ہے، آپ کو اس کی مثال انسانی جسم میں ملے گی۔ انسان کے جسم میں آگ بھی ہے، حرارت بھی ہے، کہ جب انسان کو بخار ہوتا ہے تو اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا۔ اب وہ کیا ہے کہ اس کے جسم میں جو اللہ نے حرارت رکھی ہے وہ اعتدال سے باہر ہو گئی۔ روئے زمین پر آپ کو ہوا چلتی ہوئی نظر آتی ہے، ہوا چلتی رہے تو انسان کی زندگی معمول کے مطابق ہوتی ہے، لیکن اگر کبھی ہوا رک جائے، حبس اور گھٹن کا ماحول پیدا ہو جائے تو انسان کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس چلتی ہوئی ہوا کا نمونہ اللہ نے انسان کے جسم میں رکھا ہے کہ جسم میں مختلف قسم کی ہوائیں گیسوں کی شکل میں موجود ہیں، اور اگر کبھی ہوا معدے میں رک جائے، جسے آپ کہتے ہیں کہ گیس ہو گئی ہے، تو انسان کے لیے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اتنی اس کی طبیعت میں گھٹن اور مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور آدمی بھاگتا پھرتا ہے کہ کوئی دوائی ایسی کھا لے کہ یہ جو ہوا رک گئی ہے یہ کسی نہ کسی طریقے سے چل پڑے۔ تو آپ کو فضا میں ہوائیں چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اس کا نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود آپ کے جسم میں رکھا ہے۔ تو جتنی کائنات ہے اس کے اندر جو آپ کو مخلوقات نظر آئیں گی، جو آپ کو نظام نظر آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسم میں رکھا ہے۔ کائنات میں ایک تنظیم پائی جاتی ہے، ایک نظام ہے۔ آپ کے جسم میں بھی ایک نظام ہے کہ پورا جسم ایک نظام کے ماتحت ہے، اور دماغ اس نظام کا سربراہ ہے، وہاں سے اشارہ ملتا ہے اور جسم لاشعوری طور پر اس اشارے پر رد عمل دینا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کے خواب و خیال میں نہیں ہوتا، اور جسم کے اندر نہ جانے کتنے ایسے سسٹم ہیں جو دماغ سے ملنے والے اشارہ پا کر آگے اپنا عمل شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کائنات میں پائی جانے والی مختلف مخلوقات کا نمونہ اللہ نے انسان کے جسم میں رکھا ہے، اور انسانی جسم میں اللہ نے جہاں مخلوقات کا نمونہ رکھا ہے وہاں انسانی جسم میں اللہ نے خالق کا نمونہ بھی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نمونہ بھی آپ کو آپ ہی کے جسم میں ملے گا۔ آپ انسانی روح کو دیکھ لیجیے، روح جو انسانی جسم کو قائم رکھتی ہے۔ انسان کا جسم تو غلاظتوں کا مجموعہ ہے، یہ روح ہے جو اس کو قائم کر کے رکھتی ہے، اس کو سنبھالے رکھتی ہے۔ تو گویا جس طریقے سے پوری کائنات کو اللہ نے سنبھالا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ قیوم ہے، حی ہے، اس پوری کائنات کا نظام اس نے سنبھالا ہے، تو اپنی اس صفت کا نمونہ اس نے روح کی شکل میں انسانی جسم میں رکھا ہے کہ روح آپ کی جسم کے لیے قوام کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس نے آپ کے جسم کو سنبھالا دیا ہوا ہے۔ اور جب یہ روح نکل جاتی ہے تو انسان کا جسم مٹی کا ڈھیر ہے جس کو جا کر مٹی کے سپرد کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں ایک اور جہت سے روح کے اوپر غور کریں، جسم کے مختلف رنگ ہیں، بالوں کا رنگ سیاہ ہے، چہرے کا رنگ سرخ و سفید ہے، سانولا ہے، جس طریقے سے بھی ہے، ہتھیلی کا رنگ سفیدی مائل ہوتا ہے، اور انسان کی جو ایڑیاں ہوتی ہیں وہ بعض اوقات سیاہی مائل ہوتی ہیں۔ جسم کے مختلف رنگ ہیں، لیکن روح کا کوئی رنگ نہیں ہے۔ روح نہ سیاہ ہے، نہ سفید ہے، نہ سرخ ہے، اس کا کوئی رنگ نہیں ہے۔ تو گویا جس روح کی وجہ سے جسم کے یہ سارے رنگ برقرار ہیں، اس روح کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کائنات کو دیکھ لیجئے، یہ کائنات میں جتنے رنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے رنگ خالق کے پیدا کردہ ہیں۔ خالق کی وجہ سے آپ کو چاروں طرف رنگ نظر آتے ہیں، لیکن خود خالق کا اپنا رنگ کیا ہے؟ وہ تمام تر رنگوں سے مستغنی ہے۔ تو خالق نے، اللہ جل جلالہ نے اپنی اس صفت کا مظہر آپ کی روح میں رکھا ہے۔ آپ ایک تیسری جہت سے روح پر غور فرمائیے، اگر کوئی آلہ آپ اپنے جسم میں گھسا دیں، یا فرض کیجئے کسی کو آپ اجازت دے دیں کہ وہ آپ کے جسم میں سرایت کرے، اور پھر آپ اس کو کہیں کہ روح کو تلاش کرو، کسی جانب اشارہ کرو کہ روح اس طرف ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، دائیں ہیں، بائیں ہیں، وہ کہے گا ہر طرف روح کا جلوہ ہے،
اوپر بھی روح نظر آ رہی ہے، جسم میں دائیں طرف بھی روح ہے، بائیں طرف بھی روح ہے، اور کسی ایک جانب اشارہ کر کے روح کے مقام اور مکان کو متعین کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جسم کے کسی حصے کے ساتھ روح کا تعلق مضبوط ہے، جسم کے کسی حصے کے ساتھ روح کا تعلق کمزور ہے، کسی کے ساتھ متوسط ہے، جیسے دل ہے، اس کے ساتھ روح کا تعلق اتنا مضبوط ہے کہ دل میں ایک سوئی چبھونے کی بھی انسان تاب نہیں لا سکتا۔ دماغ ہے، اس کے ساتھ روح کا تعلق مضبوط ہے۔ ہاتھ پاؤں ہیں، ان کے ساتھ روح کا تعلق تو ہے لیکن اس نوعیت کا نہیں ہے جس نوعیت کا دماغ اور دل کے ساتھ ہے۔ چنانچہ بعض اوقات ایمرجنسی کی حالت میں ڈاکٹر کسی مریض کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیتے ہیں، انسان پھر بھی زندہ رہتا ہے۔ بالوں کو لے لیجئے، روح کا تعلق ہے لیکن اس طرح مضبوط نہیں ہے جس طرح ہاتھ پاؤں کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے۔ چنانچہ بال اور ناخن انسان کاٹتا ہے لیکن اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ جسم کے ان اعضاء کے ساتھ روح کا تعلق ہے لیکن کمزور نوعیت کا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسانی جسم میں روح کا کوئی خاص مقام نہیں ہے جس کی آپ تعیین کر سکے کہ دائیں طرف ہے یا بائیں طرف ہے، اوپر ہے یا نیچے ہے۔ جسم میں ہر طرف روح کے جلوے ہیں۔ ہاں جسم کے کسی حصے کے ساتھ اس کے تعلق کے کمزور یا مضبوط ہونے پہ بات کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ بھی اس کائنات میں چاروں طرف ہے۔ آپ کسی ایک جانب اشارہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام یا مکان کی تعیین نہیں کر سکتے کہ اللہ اوپر ہے یا دائیں ہے یا بائیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے آپ کو اس کائنات میں چاروں طرف ملیں گے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق کسی جگہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے اور کسی جگہ کے ساتھ اللہ کا تعلق اس درجے کا نہیں ہوتا جو پچھلی جگہ کے ساتھ تھا۔ بیت اللہ کو لے لیجئے، وہاں اللہ کی خاص تجلیات برستی ہیں، گویا کہ بیت اللہ کے ساتھ اللہ کا ایک خاص قسم کا تعلق ہے جو پوری کائنات کے کسی حصے کے ساتھ نہیں۔ چنانچہ اگر بیت اللہ کی شان میں کوئی شخص نازیبہ کلمات کہنے کی جرت کرے تو پورا عالم اسلام اس کے مقابلے کے لیے اٹھ جائے گا، ہر مسلمان اس کا دفاع کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو گویا پوری روئے زمین میں سب سے زیادہ تعلق اللہ جل جلالہ کو بیت اللہ کے ساتھ ہے۔ دوسرے نمبر پر مساجد ہیں۔ اگر کسی محلے کی مسجد کو کوئی نقصان دینے کی کوشش کرے تو صرف اس محلے کے لوگ کھڑے ہوں گے، پورے عالم اسلام کو نہ خبر ہوگی اور نہ ہی سارا عالم اسلام اس کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ مسجد کے ساتھ اللہ کا تعلق ہے، مضبوط ہے، لیکن اس درجے کا نہیں ہے جو بیت اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کی شکل میں اپنی اس صفات کا ایک مظہر آپ کے جسموں میں رکھا ہے کہ جیسے روح جسم میں چاروں طرف ہے، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات میں آپ کو ہر جگہ ملتا ہے، اور جیسے روح کا تعلق کا آپ کے جسم کے مختلف حصوں کے ساتھ مختلف انداز سے ہے، تو اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ کا تعلق اس روئے زمین کے ساتھ مختلف حصوں کے ساتھ مختلف انداز سے ہے۔ تو روح کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مختلف صفات کا نمونہ میرے اور آپ کے جسم میں رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات ہوئے تھے۔ پہلا سوال اہل مکہ نے یہ کیا تھا کہ وہ کون لوگ تھے جو طویل عرصے تک غار میں سوئے رہے۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا تھا، اور تیسرا سوال یہ ہوا کہ روح کیا ہوتی ہے۔ تو پہلے دونوں سوالوں کا تفصیلی جواب اللہ جل جلالہ نے سورہ کہف میں دیا کہ وہ کون لوگ تھے جو طویل عرصے تک سوتے رہے غار میں، تو وہ اصحاب کہف تھے، اور ان کا قصہ اللہ نے بیان کیا۔ اور وہ بادشاہ کون تھا جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا، تو فرمایا کہ وہ ذوالقرنین تھا، اور سورہ کہف میں 16ویں پارے کے شروع میں آپ کو اس کا واقعہ ملے گا۔ لیکن روح کیا ہے، اس سوال کا جواب اللہ نے تفصیل کے ساتھ نہیں دیا، بلکہ صرف ایک جملہ فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ هُوَ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ تو میرے رب کا حکم ہے،
کہ تم روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، تم روح پر غور و فکر کر کے اس کی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، تمہارے کمزور دماغوں کے لیے اتنا سمجھنا کافی ہے کہ روح اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے۔ اللہ کا وہ حکم جب انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو زندہ سلامت انسان پیدا ہوتا ہے، چلنے لگتا ہے، اور جب وہ اللہ کے حکم سے واپس ہوتا ہے تو انسان مر جاتا ہے اور قبر کے سپرد ہوتا ہے۔ اتنا سمجھ لو، یہی کافی ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ کی حقیقت کا ادراک ایک انسان نہیں کر سکتا، اپنی محدود عقل کے ساتھ اللہ جل جلالہ کی حقیقت تک رسائی نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ نے اپنے ناقابل رسائی ہونے کی صفت کا ایک مظہر، ایک نمونہ آپ کے جسم میں روح کی شکل میں رکھا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اس کائنات میں ایک طرف خالق ہے، دوسری طرف تمام مخلوقات ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے ان دونوں کے نمونے انسان کے جسم میں رکھے ہیں، مخلوقات کے نمونے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے جسم میں رکھے، خواہ وہ حیوانات ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، کوئی بھی چیز ہو، انسانی جسم میں آپ کو کائنات کی ہر مخلوق کا نمونہ ملے گا۔ اور دوسری طرف خالق ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے یعنی خالق کے بھی کچھ نمونے انسانی جسم میں روح کی شکل میں رکھے ہیں کہ آپ روح کی مختلف اوصاف پر غور کریں تو آپ کو ان میں اللہ تبارک و تعالی کی مختلف صفات کا جلوہ نظر آئے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جتنی کائنات ہے، اس پوری کائنات کی ہر صفت کا ایک نمونہ اللہ نے 1.5 گز کے اس انسان میں رکھا، اور پھر انسان کو کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہ تمہارے جسموں میں، تمہاری ذات میں نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ تمہیں پھر بھی عقل نہیں ہے؟ تو اس تمام تفصیل کی روشنی میں جب انسان اس دو الفاظ پر مشتمل آیت کو پڑھتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کی حقیقت کیا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ تمہاری جسموں میں، تمہاری شخصیتوں میں اللہ نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں، کیا تمہیں پھر بھی عقل نہیں ہے؟ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ کہ ہم عنقریب ان کو کائنات کے مختلف آفاق میں نشانیاں دکھائیں گے، اور خود ان کی اپنی شخصیتوں میں ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، حتیٰ یتبین لہم یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا انہ الحق وہ برحق ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے اپنی نشانیاں، اپنی صفات کے مختلف نمونے انسان کی شخصیت میں رکھے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ انسان کی شخصیت میں 2 قسم کی صفات ہیں۔ ایک صفت انسان کی شخصیت میں مخلوق ہونے کے اعتبار سے ہے کہ تمام مخلوقات کا ایک نمونہ اللہ نے انسانی جسم میں رکھا ہے، اور دوسرے نمبر پر انسان میں اللہ نے خالق کی صفات کا نمونہ رکھا ہے۔ تو جب آپ کی شخصیت 2 نمونوں پر مشتمل ہے تو معلوم ہوا کہ پھر آپ کی ذمہ داریاں بھی دوہری ہیں، ایک قسم کی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے انسان کی دونوں صفات کے اعتبار سے اس پر 2 ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ انسان میں جو مخلوق ہونے کا نمونہ ہے تو مخلوق کے لیے عاجزی ہوتی ہے، مخلوق خالق سے مانگتی ہے۔ جو بھی مخلوق ہے اس کو جس نے بھی پیدا کیا ہے تو مخلوق ہمیشہ اپنی خالق کے محتاج ہوتی ہے۔ تو مخلوق ہونے کے حساب سے اللہ نے انسان کو پابند کیا کہ تم عبادت کرو، کس کی؟ اپنے خالق کی، اللہ جل جلالہ کی۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت اظہار تذلل ہے، خالق کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر کے رکھ دینا، ذلت کا مظاہرہ کرنا، اس قدر عاجزی اختیار کرنا کہ انسان اپنے آپ کو مٹا ڈالے اپنے خالق کے آگے۔ آپ جتنی بھی عبادات دیکھ لیں، جس عبادت میں جتنی زیادہ عاجزی ہے اتنی ہی اس عبادت کی اہمیت ہے۔ بنیادی عبادات جو میں اور آپ سر انجام دیتے ہیں وہ کیا ہیں؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جو ہر مسلمان انجام دیتا ہے۔ اب ان میں سب سے زیادہ فضیلت نماز کو ہے۔ کیوں؟ نماز میں عاجزی زیادہ ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ نماز بذات خود ایک عبادت ہے، عاجزی ہونے کی وجہ سے۔ انسان نماز میں حالت قیام میں کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ باندھ کے غلاموں کی طرح اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے۔
پھر عاجزی میں اضافہ کرتا ہے، رکوع میں چلا جاتا ہے، اور پھر عاجزی کی انتہا پر پہنچتا ہے کہ اپنا ماتھا اپنے خالق کے آگے ٹیک دیتا ہے۔ تو چونکہ نماز میں ایک عاجزی اپنے انتہا درجے کی ہے، اس وجہ سے اللہ جل جلالہ نے دیگر عبادات کی بنسبت نماز کو اہمیت زیادہ دی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے فرشتہ کھڑا رہتا ہے، اور جب انسان قرآن کریم کی تلاوت نماز میں شروع کرتا ہے تو وہ فرشتہ اپنا منہ انسان کے منہ کے آگے رکھ دیتا ہے، اور گویا کہ انسان جو تلاوت کر کے اس کے جسم میں ایک مٹھاس حلاوت پیدا ہوتی ہے، فرشتہ وہ حلاوت لینے کی کوشش کرتا ہے آپ کے ہونٹوں پر اپنا منہ رکھ کے۔ یہ نماز کی اہمیت ہے کہ فرشتہ بھی انسان کی اس نماز پر رش کرتا ہے کہ یہ بندہ باوجود اختیار ہونے کے اپنے اختیار سے اپنے خالق کے آگے عاجزی کا اظہار کر رہا ہے۔ جو عاجزی نماز میں ہے وہ زکوٰۃ میں نہیں ہے۔ آپ جب کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس میں عاجزی کہاں ہوتی ہے؟ وہ تو عطا ہے، عطا اللہ کی صفت ہے۔ تو زکوٰۃ دیتے وقت آپ اللہ جل جلالہ کی صفت عطا کا اظہار کرتے ہیں۔ زکوٰۃ بذات خود عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کی وجہ سے عبادت بنی ہے۔ روزہ ہے، روزے میں انسان بے نیازی کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے کھانے کی حاجت نہیں ہے، پینے کی حاجت نہیں ہے، نفسانی خواہشات کی حاجت نہیں ہے، بے نیازی اللہ کی صفت ہے۔ تو روزے میں تو انسان ایک تعلی کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے۔ تو روزہ اپنی ذات میں عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کی وجہ سے اس کو عبادت کا درجہ ملا۔ اور جہاں تک تعلق ہے نماز کا، تو نماز اپنی ذات میں خود عبادت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں تمام انسانوں پر، خواہ وہ کسی امت میں گزرے ہوں، سب پر نماز فرض کی تھی، وہاں کائنات کی ہر مخلوق کی اپنی نماز ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ۔ یہ جتنی مخلوقات آپ کو نظر آتی ہیں، حیوانات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، یہ تمام مخلوقات اپنی نماز کو بھی جانتی ہیں، اپنی تسبیح کو بھی جانتی ہیں۔ اب ان کی نماز کیا ہے؟ تو انسان کو ان کی نماز کا ادراک نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے نماز پڑھتی ہیں، کس طریقے سے تسبیحات کرتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ درختوں کی جو نماز ہے وہ قیام ہے، کہ وہ کھڑے رہتے ہیں۔ چوپایوں کی جو نماز ہے وہ رکوع ہے۔ پہاڑوں کی جو نماز ہے وہ تشہد کی حالت ہے، اور جو حشرات ہیں ان کی نماز سجدے کی حالت میں ہے۔ تو تمام تر جمادات کو اللہ نے ایک مختلف ہیئت سے نماز دی۔ اسی طریقے سے گزشتہ امتوں کو بھی مختلف ہیئتوں پر نماز دی گئی۔ کسی کو سجدہ ملا، کسی کو رکوع ملی، کسی کو قیام ملا، اور جب اس امت کی باری آئی جو سب سے افضل امت ہے، تو اللہ نے اس کو نماز ایسی دی ہے جو تمام تر امتوں اور تمام تر مخلوقات کی نمازوں کی جامع ہے۔ اس میں ہر قسم کی نماز ہے، اس میں ہر صفت ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو جو نماز دی ہے وہ تمام مخلوقات اور تمام انسانوں کی نمازوں کی جامع ہے، اپنے اندر ایک شان جامعیت رکھتی ہے۔ تو یہ جو انسان عبادت کرتا ہے، یہ اللہ نے اس کو جو مخلوق بنایا اور اس کی شخصیت میں مختلف مخلوقات کا جو نمونہ رکھا ہے، تو یہ انسان کی اس صفت کا تقاضا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اپنے خالق کے آگے سر جھکائے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان میں اللہ نے خالق کی بھی مختلف صفات کا مظہر رکھا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کچھ ایسی صفات سے اپنے آپ کو متصف کرے جو خالق کی ہیں۔ خالق کی صفت کیا ہے؟ وہ اپنے بندوں کو ہدایت دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو راستہ دکھاتا ہے، وہ اپنے بندوں کے مختلف کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ اور خالق نے اپنی ان صفات کا مظہر اپنے نائب، اپنے خلیفہ انسان میں رکھا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیفہ بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں روئے زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ خلیفہ نائب کو کہتے ہیں۔ اب یہ نیابت کس چیز میں ہے؟ یہ نیابت کیا عبادت میں ہے؟ نہیں، اللہ تو عبادت سے پاک ہے،
اللہ معبود ہے، وہ عابد ہے ہی نہیں۔ جب وہ عابد نہیں ہے تو پھر اس نے انسان کو عبادت میں خلیفہ کیسے بنایا؟ علماء فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے اپنی اللہ کی جو صفات ہیں کہ وہ ہدایت دیتا ہے، وہ تدبیر کرتا ہے، وہ مخلوقات کو راستہ دکھاتا ہے، تو اپنی ان صفات کے اظہار کے لیے اللہ نے انسان کو زمین پہ اپنا خلیفہ بنایا کہ تم زمین پر میرے نائب ہو، میرے خلیفہ ہو۔ میرے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے دیگر انسانوں کو سیدھا راستہ دکھاؤ۔ تم زمین پر میرے خلیفہ ہو، میرے نائب ہو۔ میرے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے تم روئے زمین کی تدبیر کا اہتمام کرو۔ تم زمین پر میرے نائب ہو، میرے خلیفہ ہو۔ میرے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے تم روئے زمین کے انسانوں کی خدمت کرو، دیگر مخلوقات کی خدمت کے فرائض سر انجام دو۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں، میرے اور آپ کی شخصیت میں ایک طرف مخلوقات کی صفت رکھی، دوسری طرف خالق نے اپنی صفت کا بھی کچھ نمونہ رکھا ہے، اور ان دونوں صفات کے اپنے تقاضے ہیں۔ کامیاب انسان وہ ہے جو دونوں صفات کو لے کے چلتا ہے۔ ایک آدمی اللہ کی عبادت تو کرے لیکن مخلوق کی خدمت نہ کرے، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ کرے، لوگوں کو سیدھا راستہ نہ دکھائے، تو اس نے اپنے ایک تقاضے پہ تو عمل کیا، اپنے ایک صفت کے تقاضے پہ، لیکن دوسری صفت کے تقاضے پہ اس نے عمل نہیں کیا۔ ایک آدمی ہے لوگوں کی خدمت کرتا ہے، جسے سوشل ورکر کہتے ہیں کہ جی وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے، رفاہی کام کرتا ہے، لیکن عبادت نہیں کرتا، تو اس نے اپنی ایک صفت کے تقاضے کو تو لیا لیکن دوسری صفت کے تقاضے کو چھوڑ دیا۔ کامیاب انسان وہ ہے، یا روئے زمین پر اللہ کا حقیقی خلیفہ وہ ہے جو عبادات بھی پورے طریقے سے کرتا ہے، اور روئے زمین پر اللہ کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے امر بالمعروف بھی کرتا ہے، نہی عن المنکر بھی کرتا ہے، تدبیر بھی انجام دیتا ہے، لوگوں کی خدمت بھی کرتا ہے، اور کائنات میں اگر کہیں غلط کام ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو روئے زمین پر اللہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے وہ اس غلطی کو اپنی حد تک مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ان تمام تفصیلات کی روشنی میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم عبادات کتنی کرتے ہیں، اور ہم اللہ کے خلیفہ ہونے کے تقاضوں کو کس حد تک پورا کرتے ہیں۔ ہماری تو یہ صورتحال ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کا نہیں کہتے، دوسروں کو کہنا دور کی بات ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ امت مسلمہ اس حد تک فراموش کر بیٹھی ہے کہ اب اپنے گھر میں بھی ایک باپ یہ فرائض انجام نہیں دیتا، چاہے وہ خود نمازی ہے، 5 وقت مسجد جاتا ہے لیکن اولاد کو متوجہ نہیں کرتا، خود تلاوت کرتا ہے، اولاد کو متوجہ نہیں کرتا۔ جس ماحول میں وہ رہتا ہے اس ماحول میں وہ نیکی پھیلانے کی کوشش نہیں کرتا۔ یاد رکھیے، اگر ہم یہ فرائض انجام نہیں دیں گے تو کل قیامت والے دن اللہ جل جلالہ کے ہاں میرے اور آپ کا مواخذہ ہوگا۔ تو اپنی روش پر انسان نظر ثانی کرے، مخلوق ہونے کی حیثیت سے اللہ کی عبادات پر توجہ دے، اللہ کے سامنے عاجزی رکھے، اور جو اللہ نے انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا ہے تو اس کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے روئے زمین میں اللہ جل جلالہ کے گن گائے، اللہ کے مخلوق کی خدمت کرے، اور مخلوق کو نیک راستہ دکھانے میں اپنی توانائیاں صرف کرے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔